हेलो, السلام علیکم. कौन फरमा रहे? वालेकुम. جی کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ महाराष्ट्र परभणी. اچھا مہاراشٹر سے بول رہے ہیں. وہ آپ کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا کس سے تعلق رکھتے ہو؟ مطلب اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہو یا سنی کہلاتے ہیں؟ ہاں ہاں، اہل سنت والجماعت احناف. اخلاق ماشاء اللہ بہت بڑی بات ہے ماشاء اللہ. اچھا علماء دیوبند کو کیا مانتے ہو؟ مطلق کافر. ہاں جی کافر کس معنی کر؟ ان کے اکابر علماء نے جو اپنی کتابوں میں لکھا ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں، کیا لکھا ہے اور اس میں؟ ان کی بتا دو، سب بتا دو. اور جی بتلائیں. ان کی عبارت کی تعویل کرتے ہیں وہ، اور لہذا باطل تعویل نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے. اور اس میں وہ اپنے اماموں کو بچاتے ہیں، تو لہذا وہ بھی کافر. ہاں، اگر جس دیوبندی جو خود کو دیوبندی کہتا ہے لیکن اس کے نظر میں یہ عبارت نہیں گزری، لیکن وہ اشرف تھانوی آگے رحمۃ اللہ علیہ بھی لگاتا ہے، اپنا امام بھی مانتا ہے، تو ہم اس کو کافر نہیں کہتے. اگر باوجود اس کو اگر وہ عبارت پہنچ گئی، عبارت پہنچنے کے بعد وہ تعویلات کر رہا ہے، تو لہٰذا وہ بھی کافر، مرتد اور واجب القتل ہے. لیکن مودی کی سرکار میں اس کا قتل ممکن نہیں ہے. جی اچھا، تو وہ عبارت میں جو لکھا مولانا اشرف علی تھانوی نے، ہاں یہ اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان کے پیج نمبر بتا رہا ہوں نا آپ. میں مجھے معلوم، جی مجھے معلوم ہے. معلوم ہے تو پھر اس آپ میں جو لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص، اس میں ایسا علم تو زید عمر بکر کو بھی ہے، یعنی جمیع حیوانات کو بھی ہے. تو یہاں تشبیہ دینا مقصود نہیں، یہاں تو یہ بتانا مقصود ہے کہ جس طرح اتنا نہیں کہا، اس میں اتنا کا لفظ نہیں لکھا، اس میں ایسا لکھا ہوا ہے. ایسے اور اتنے میں بہت فرق آتا ہے. اچھا، اب مجھے بولنے دیں. آپ دیکھیں، سب سے میری پہلی تو بات سنو آپ. ٹھیک ہے، بولے. اتنا تو کہا جاتا ہے تہذیب کے لیے، یعنی تعداد کے لیے اتنا کو لفظ بولا جاتا ہے، اور ایسا بولا جاتا ہے تشبیہ کے لیے. تو جو مولانا اشرف علی تھانوی نے بات لکھی ہے کہ اس طرح کا علم، یعنی تھوڑی بات تو غیب کی ہر آدمی جانتا ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تفصیل، آپ کے علم کی تو وہ نہیں بتا رہے ہیں. آپ کا علم تو تمام انبیاء اور رسولوں سے زیادہ تھا، لیکن علم غیب جو جزئی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو تمام سب آدمی کو ہو سکتا ہے. بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے، جو بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ معلوم ہوتی ہے. تو مولانا اشرف علی تھانوی نے جو لکھا ہے وہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی تعویل نہیں ہو سکتی، نہ انہوں نے کوئی بات غلط لکھی ہے. آپ لوگ خامخواہ کسی پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہو، اور یہ نہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے لوگوں کو، اور لیکن تم کافر بنا رہے ہیں. یہ تم لوگوں نے جو ہے تمہارے مدارس میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے مدارس میں تمہارے یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو کافر بنانا تم نے ٹھیکہ لے لیا، اور کچھ نہیں. تمہارا مقصد نہ تمہارے یہاں تعلیم ہے، نہ تمہارے یہاں دین کی کوئی نشر و اشاعت ہونی ہے. بس نا، مجھے بولنے دو. بسم اللہ. دوستو، سب سے پہلی بات تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ تشبیہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس سے تشبیہ نہیں دی گئی ہے. میری بات مکمل سنیں، میرے بیچ میں نہ بولے. میں ایسا بندہ ہوں کہ اگر کوئی میرے بیچ میں بولتا ہے تو میں ڈائریکٹ کال کاٹ دیتا ہوں. سننے کی صلاحیت ہونی چاہیے تو گفتگو میں مزہ آئے گا، ورنہ گفتگو میں مزہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. یہاں سب سے پہلی بات تو آپ کو اب ثابت یہ کرنا ہے کہ ایسا علم غیب، کیا ایسا علم غیب، بعض علوم غیبیہ، وہ کون سے بعض علوم غیبیہ ہے جو ایک پاگل کتیا، پاگل سور میں بھی ہے، اور معاذ اللہ، اور وہی علم میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو ثابت کرنا ہوگا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم واجب ہے، تو لہٰذا
نبی علیہ السلام کی تعظیم واجب ہونے کے لحاظ سے پھر ایک سورنیہ کی بھی تعظیم واجب ہو رہی ہے نا، کیونکہ ایسا علم بھی نبی علیہ السلام کے پاس بھی ہے اور ایک پاگل سور کے پاس بھی ہے. تو لہٰذا اب آپ کو وہی علم نبی علیہ السلام کا جو بعض علوم غیبیہ ہے، تو بعض علوم غیبیہ یعنی کہ یہاں پر غیب پہ علم کا اطلاق ہوا ہے اور علم پہ بھی غیب کا اطلاق ہوا ہے. یہاں پر دو باتیں ہیں، غیب پر علم کا اطلاق ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور علم پہ غیب کا اطلاق ہوا ہے. تو آپ کو اب ثابت کرنا ہوگا کہ ایک پاگل سورنی کے پاس غیب بھی ہے اور اس کے پاس علم بھی ہے. علم کی تعریف یہ ہے کہ کسی شے کا ادراک کرنا، جان لینا، علم کی یہ تعریف ہوتی ہے. اور آپ کے لوگ کے ڈھیروں سارے فتاویٰ موجود ہے کہ آپ لوگ علل اطلاع کے قائل ہے، بلکہ علم پر غیب کے اطلاع کے قائل نہیں ہے اور غیب پہ علم کے اطلاع کے قائل نہیں ہے. تو لہٰذا آپ کا خود رد ہو گیا اس سے کہ آپ لوگ جو کہتے ہو علم غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا گیا ہے، ہاں علل اطلاع غیب کے ہم قائل ہیں. تو لہٰذا پھر اشرف تھانوی نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک کر بعض علوم غیبیہ کا اطلاق کیا ہے، تو آپ کے فتوے کی زد میں خود اشرف کافر ہو گیا. اور دوسری بات، آپ اس کی تعویل کر رہے ہیں تو آپ بھی کافر ہے. تو اب آپ کو ثابت یہ کرنا ہے کہ وہ بعض علوم غیبیہ کیا ہے جو نبی علیہ السلام کے پاس بھی ہے، کیونکہ سورہ نجم میں اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ میرا محبوب اپنی مرضی مبارک سے کچھ نہیں بولتے. تو لہٰذا نبی علیہ السلام کا جو علم ہے اللہ رب العزت کا علم ہے، تو لہٰذا اللہ رب العزت کا علم اور پاگل سور کے اندر بھی آ گیا. نعوذ باللہ من ذالک، کہاں تک فتویٰ جا رہا ہے؟ اللہ کا علم، بعض علوم غیبی اللہ کی بھی، اور بعض اس کا پاگل سور کے پاس بھی وہ علم آ گیا. معاذ اللہ معاذ اللہ. تو آپ کو ثابت کرنا ہے کہ اللہ کا بعض علوم غیبیہ پاگل سوریہ میں بھی آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک حضور رکھو، کیونکہ اللہ رب العزت خود کہتا ہے سورہ دوحہ میں کہ میرے محبوب علیہ السلام نے جب کافروں کی طرف جب کنکر اٹھا کے مارے تو اللہ رب العزت کہتا ہے اے محبوب وہ کنکر یہ آپ نے نہیں ماری بلکہ آپ کے محبوب نے ماری. جب نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پر لوگ بیعت کر رہے تھے تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب وہ آپ کے ہاتھ مبارک پر بیعت نہیں بلکہ دراصل اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. تو لہٰذا اللہ رب العزت نے ہر محبوب علیہ السلام کی خوبیوں کو اپنے طرف اطلاق کیا ہے. اس کا اللہ رب العزت نے محبت میں کیا اپنے طرف اطلاق کیا. تو لہٰذا آپ کو اب ثابت کرنا یہ ہے کہ بعض علوم غیب ہے جو اللہ کے پاس ہے وہ بھی پاگل سورے میں بھی آ گئے. تیسری بات، جو آپ کے جو اشرف تھانوی کے جو خلیفہ ہے چاند حسن پوری نے، انہوں نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایسا لفظ تشبیہ کے لیے بھی آتا ہے اور لغت کے ڈھیروں کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. انشاءاللہ اس کی دلیل میرے ذمہ ہے. تو لہٰذا اب آپ کو یہ چاہیے کہ وہ بعض علوم غیبیہ کیا ہے وہ ثابت کرے. بولے. جی اچھا ٹھیک ہے، آپ کی بات پوری ہو گئی. جی جی دیکھیں، علوم غیبیہ کے معنی علوم غیبیہ کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے. علم غیب ذاتی اور علم غیب وہ ایک علم بالواسطہ اور ایک ہے علم بلا واسطہ. ٹھیک ہے، علم غیب کی دو تقسیم ہے. تو علم ذاتی یہ تو کسی بھی آدمی کو نہیں دیا جا سکتا. یہ تو نبی کتنے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی نبی نہیں ہو سکتا. تو آپ کو بھی نہیں دیا گیا علم ذاتی. ٹھیک ہے، اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کے مستحق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو علوم غیبیہ علم ذاتی ہے. اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو علم ذاتی کسی آدمی کو کہتا ہے کہ اس کو علم غیب ذاتی ہے تو وہ آدمی کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے ساتھ میں شریک ٹھہرایا. ٹھیک، بعض علوم غیبیہ جو بالواسطہ ہے بلا واسطہ نہیں، جو واسطے سے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھے. ہم بھی مانتے ہیں، ہم اس کے قائل ہیں کہ آپ کو علوم غیبیہ حاصل تھے، لیکن علم بلا واسطہ، علم ذاتی نہیں تھا. تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سی باتیں ہمیں معلوم ہے کہ جنت کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں گی، یہ بھی علوم غیبیہ میں سے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور جہنم کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں گی، یہ بھی علوم غیبیہ میں سے ہیں. تو یہ تو ہمیں بھی معلومات ہے اس طرح کی. تو ہو گیا آپ کا؟ نہیں، ابھی کہاں ہوا. اچھا بولو. فتاوی رضویہ آپ کی کتاب لکھی ہوئی ہے، وہ سراسر نفرت پر لکھی ہوئی ہے اور سراسر جھوٹ اور بہتان پر لکھی ہوئی ہے.
تو اس کے اندر خود لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے پاس میں اللہ کے لڑکے ہیں، تو بتاؤ آپ کہاں مجھے اٹھاؤ گے؟ یہ عبارت بھیج، اللہ کے لڑکے ہے. ٹھیک ہے، میں اس کی عبارت آپ کے پاس بھیجوں گا. ابھی ناؤ جسٹ. ابھی نہیں، ابھی تو میں نے ڈاؤن لوڈ بھی نہیں کر رکھی. بولا کیوں پھر آپ میں انشاءاللہ ڈاؤن لوڈ کر کے وہ عبارت آپ کے پاس بھیجوں گا. اب خاموش رہے. اعلیٰ حضرت قدس سرہ المتوفی 1270 ہجری پہ جھوٹ بولا. دوسری بات دوستو، ظاہر سی بات ہے، میں نے ان کے گھر سے پیش کیا ہے کہ آپ رشید احمد گنگوئی کا فتاویٰ اٹھا کے دیکھ لو، ٹھیک ہے، فتویٰ حقانی اٹھا کے دیکھ لو، ٹھیک ہے. اس پہ صاف طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کو علل اطلاع ہے، اللہ رب العزت نے انہیں غیب پہ اطلاع کیا ہے، لیکن غیب کے اوپر علم کا اطلاق نہیں کرتے. علم کی تعریف ہی یہی ہے کہ جان لینا، کسی شے کو جان لینا، یہ علم کی تعریف ہے. دوسری بات دوستو، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جنت اور دوزخ کا علم ہمارے پاس بھی ہے. ایسا اللہ رب العزت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے کہ اور جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، لہٰذا جنت اور دوزخ غیب میں ہے، تو لہٰذا ہمارا اوپر ایمان ہے، تو لہٰذا نبی علیہ السلام کے پاس بھی یہ علم ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے جنت اور دوزخ کو دیکھ لیا ہے، تو لہٰذا اب انہیں یہ ثابت کرنا ہے کہ نام کیا ہے آپ کا؟ محمد عثمان. محمد عثمان کو یہ ثابت کرنا ہے کہ محمد عثمان نے بھی جنت اور دوزخ کو دیکھ لیا، کیونکہ بعض علوم غیبیہ میں یہ شمار ہو گیا نا. تیسری بات دوستو، ان کے گلے کی ہڈی سب سے بڑی کیا ہے پتہ ہے؟ کہ یہ لوگ نبی علیہ السلام کے غیب کے علم کا اطلاق نہیں کرتے، لیکن اشرف تھانوی نے جب لکھ دیا بعض علوم غیبیہ تو وہاں پر یہ تعویلات کرتے ہیں، تو لہٰذا اشرف تھانوی خود اس کے فتوے سے کیا ہوا؟ کافر، مرتد اور واجب القتل ہو گیا. تو لہٰذا اب ان کو چاہیے کہ اب یہ بعض علوم غیبیہ یا تو اشرف تھانوی کو کافر خود ڈکلیئر کرے، یا پھر ان کے جو اکابر نے غیب پہ علم کے اطلاق سے منع کیا ہے ان کو کافر لکھ کے دے. ٹھیک ہے، دونوں آپس میں فائٹ. تیسری بات دوستو یہ ہے کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض علوم غیبیہ انسان کے پاس ہے، تو کیا علم کے ساتھ ساتھ محمد عثمان کے پاس غیب کا علم بھی ہے؟ کیونکہ یہاں پر بعض علوم غیبیہ، علم پہ غیب کا اطلاق ہو رہا ہے. تو اب میں چاہوں گا عثمان بھائی کہ مجھے بتا دے آپ کہ ابھی جس جگہ آپ بیٹھے ہیں تو آپ کے 50 کلومیٹر دور کیا ہو رہا ہے، کیونکہ آپ نے تسلیم کیا ہے کہ ایک انسان کے پاس بھی علوم غیبیہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ایک پاگل سورنی کو بھی معلوم ہے کہ جنت دوزخ ہے. اگر پاگل سورنی کو بھی معلوم ہے کہ جنت دوزخ ہے تو پھر کوئی قرآن کی آیت پڑھے، حدیث پڑھے، اس کے اوپر بھی غیب کا اطلاق کرے، علم کا اطلاق کرے. تو دوستو اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی خطرناک بات جا رہی ہے یہ کہ اللہ رب العزت کے پاس بھی غیب کا علم ہے، نبی علیہ السلام کے پاس بھی غیب کا علم ہے، اور ایک پاگل سورنی کے پاس بھی غیب کا علم ہے. مطلب تینوں پر غیب کے اوپر علم کا اطلاق ہو رہا ہے. اس کا جواب دے پہلے مجھے. اچھا، جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 50 کلومیٹر کی دوری پر بیٹھ کر مجھے بتا دے کیا ہو رہا ہے، تو میں نے تو سب علم کا نہیں بات کہی، میں نے تو صرف یہ بات کہی ہے کہ چند علوم غیبیہ بہت سے آدمی جانتے ہیں، جیسا کہ جنت اور جہنم. جو جنت اور جہنم کو دیکھ لیا جس نے، تو وہ علم غیب کہاں ہوا؟ علم غیب تو ہوا کہ جس نے دیکھا ہی نہیں ہے ابھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنت اور جہنم کو دیکھا ہے. تو آپ کی تو آپ تو ورا الورا ہے، آپ سے بڑھ کر تو کوئی نبی نہیں ہو سکتا. ہمارے پاس جو علم غیبیہ ہے، جیسے جہنم کا علم ہے، وہ علم غیبیہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے سے ہے. معذرت چاہتا ہوں، آپ کو روک رہا ہوں عثمان بھائی. جی بتائیں. روک اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آپ نے ابھی تسلیم کیا ہے کہ آپ کے پاس علوم غیبیہ ہے، تو آپ نے اپنے علم کے اوپر غیب کا اطلاق کیا ہے، تو لہٰذا آپ کے پاس غیب کا علم ہے. میں تو اس کو کہہ رہا ہوں نا، میں جنت اور جہنم کو ہے کہ آپ کے پوچھ رہا ہوں. جنت اور جہنم کی ایک منٹ میری بات سنو. غیب کا علم نہیں ہے. ایک منٹ، جنت اور جہنم کا علم یہ کیا ہے؟ علم ہے ادراک کرنا. اللہ نے اپنے کو جو فرمائے سورہ بقرہ میں کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں تو ہم نے دلیل کے بنا پر اس کو جان لیا کہ ہاں جنت دوزخ ہے، لیکن ہمارا اس پر علم دیکھا نہیں. نبی علیہ السلام نے دیکھ لیے
تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض علوم غیبیہ، تو آپ نے یہ اقرار کیا کہ بعض علوم غیبیہ ہمارے پاس بھی ہے، پاگل سورنی کے پاس بھی ہے، تو لہٰذا اب آپ کو ثابت یہ کرنا ہے کہ پاگل سورنی کے غیب کے اوپر علم کا اطلاق ہو، یہ کسی حدیث یا قرآن سے ثابت کرے یا فقہاء سے ثابت کرے۔ بھیا میری بات تو سن لو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت اور جہنم کو دیکھا ہے وہ علم غیب کہاں رہا؟ کیسا علم غیب نہیں رہا؟ تمہارے علم غیب نہیں ہے، تمہارے لیے علم غیب ہے ہی نہیں ہے۔ سنو میری بات سنو، سن تو رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت اور جہنم کو دیکھا ہے، وہاں کے حالات کا نظارہ کیا ہے، وہ غیب کہاں رہا؟ وہ تو آپ نے دیکھ لیا۔ تمہارے لیے غیب ہے ہی نہیں ہے، ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے تو غیب ہے۔ تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں، میں نے وہی کہا ہے کہ بھائی تو وہ جنت اور جہنم کا علم ہمارے لیے علم غیب ہے۔ تو آپ نے کہاں دیکھا ہے؟ میں ایک منٹ میری بات سنو بھائی، چند علوم غیبی، چند ہی باتیں جو ہیں بہت سے آدمیوں کو معلوم ہوتی ہے، جیسے جنت اور جہنم کا قیامت کا منظر کس طرح کا ہوگا قرآن کریم میں بیان کر دیا گیا، مختلف صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ یہ غیب کا علم ہے کہ اس طرح کی باتیں ہر آدمی جو پڑھا لکھا ہوتا ہے اس کو بھی معلوم ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ علم دیا گیا تھا۔ خاموش رہے۔ سب سے پہلی بات میری بات سنو بھائی، آپ اس میں کیوں بول رہے ہو؟ اب ارے آپ میری بات پوری ہونے دو، آپ میری بات پوری ہونے دو۔ آپ اس واسطے کہ آپ نے شروع میں کہا ہے کہ محمد آپ کا عثمان کے پاس علوم غیبیہ ہے، تو یہ علوم غیبیہ آپ کے پاس ہے، آپ نے علم کے اوپر غیب کا اطلاع کیا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے پاس کون سے غیب کے علم ہے؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت دوزخ کو دیکھ لیے، لیکن آپ نے یہ کہا ہے کہ بعض علوم غیبیہ، ٹھیک ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے؟ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک ہجڑا ہے، ہجڑا کپڑے پہنتا ہے، کون سے؟ اترنگی کپڑے پہنتا ہے، شرٹ شلوار پہنتا ہے، ساڑی پہنتا ہے۔ اشرف تھانوی کے کپڑے میں اور ہجڑے کے کپڑے میں کیا تخصیص ہے؟ ایسا کپڑا تو اشرف تھانوی کا بھی ہے، تو کیا اشرف تھانوی ہجڑا ہو گیا اور وہ ہجڑوں کا لباس پہنتا ہے؟ کیونکہ تخصیص تو ہے ہی نہیں دونوں میں۔ تو لہٰذا اب آپ کو ثابت یہ کرنا ہے کہ علوم غیبیہ کا اطلاق جب وہاں پر نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے غیب کے اوپر علم کا اطلاق نہیں ہوتا، تو آپ نے کہا کہ آپ کے پاس علوم غیبیہ ہے، بعض علوم غیبیہ، تو وہ بعض کون سے غیب کے علوم آپ کے پاس، اور وہ بعض پاگل سورنی کے کون سے علوم غیبیہ ہے؟ اس کا جواب آپ کو دینا ہے۔ جواب دے، آپ کے پاس کون سے بعض علوم غیبیہ ہے؟ ارے بتلا تو دیا میں جنت اور جہنم کا علم۔ آپ نے دیکھا ہے جنت جہنم کو؟ دیکھنے سے غیب ہوگا؟ ارے اللہ کے بندے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے غیب میری، آپ کے لیے غیب ہے کہ نہیں دیکھنا؟ ارے بھائی تو کہہ تو رہا ہوں میں، جنت اور جہنم کا علم ہمارے لیے غیب ہے۔ ارے اللہ کے بندے، جب آپ تسلیم کر رہے ہیں تو پھر اپنے اوپر غیب کا اطلاق، علم غیب کا اطلاق کرنے سے ڈر کیوں رہے ہیں؟ خود پھنس رہے ہیں آپ اپنی بات میں۔ ڈر رہا ہوں بھائی، میں تو جبریل سے کہہ رہا ہوں، یہی تو کہہ رہا ہوں میں، جنت اور جہنم کا علم ہے قرآن اور حدیث کے مطابق۔ علم ہے، غیب دیکھا ہے آپ نے اسے؟ تو دیکھنے سے غیب ہوتا ہے؟ تو پھر ابھی آپ کے لیے غیب ہے یا نہیں ہے یہ بتائیے؟ میرے لیے غیب ہے وہ۔ ارے یہ خود بندہ کہہ رہا ہے کہ غیب ہے، پھر خود کہہ رہے ہیں کہ غیب نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آپ کی باتوں میں کچھ سزا دے۔ دوسری بات، اب مجھے بتائیے پاگل سورنی نے جنت اور دوزخ کو اس کو معلوم ہے کہ یہ میں پاگل سور کی بات نہیں میں چھیڑ رہا ہوں، میں تو بات چھیڑ رہا ہوں۔ اندر حیوانات بھی ہے نا، اندر، اس واسطے تو بولوں گا نا میں، اندر آپ کی جو اشرف علی تھانوی کافر مرتد نے جو لکھا ہے کہ اور آپ کی ذات مقدسہ پر ایسا علم غیب کا اطلاع کیا جانا، بعض علوم غیبیہ تو پاگل کتے جانور سوروں میں بھی ہے، پاگلوں میں بھی ہے، تو کون سا علم غیبیہ ہے؟ بھیا رک جاؤ، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ بھاگو۔ ایسا لفظ جو ہے یہ کتابوں میں لکھا ہے لغت کی، تو اس کے معنی تشریح کے لیے بھی آتے ہیں۔ ہاں، لغتوں میں تمہارے خود جو اشرف تھانوی کا جو خلیفہ ہے شاہن حسن پوری، جو حفظ الایمان کی تعویلات میں جو اس نے کتاب لکھی ہے، اس نے خود اس میں اقرار کیا ہے کہ ایسا لفظ تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ دوسری بات، اگر بات تمہارے سنے نا، میری بات تو سنے یار، بولنے دے، مجھے بولنے دے۔
دوسری بات بولتے رہو, مجھے تو بولنے کا موقع دینے نہیں. موقع تو دے رہا ہوں نا تمہیں, تم بول کہاں دے رہے ہو بھائی, میری بات میں بیچ میں بول رہے ہو تم. خاموش رہو, بھون دو میری بات. دوسری بات یہ ہے کہ تم نے یہ کہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تم لوگ علم کے اوپر, غیب کے اوپر علم کا اطلاق نہیں کرتے, لیکن تم نے اپنے اوپر علوم غیبیہ کا اطلاق کر دیا ہے. یعنی کہ ثابت ہو جاتا ہے کہ محمد عثمان کو بعض علوم غیبیہ ہے. تو وہ بعض علوم غیبیہ کیا ہے؟ انہوں نے کون سا غیب دیکھ لیا؟ اللہ رب العزت کو دیکھ لیا یا جنت دوزخ کو دیکھ لیا. اور بعض علوم غیبیہ پاگل سورنی کو بھی ہے, تو وہ پاگل سورنی کو کون سا علوم غیبیہ ہے, اس کی دلیل کون دے گا؟ یار اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو کسی بڑے دیوبندی کو لاؤ. ارے بھائی ہمارے پاس تو علم ہے, میں بات کرتا رہا ہوں اتنی دیر سے, تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا. کہاں تم جواب دے نہیں رہے, 20 منٹ ہو گئے, میں جواب دے دیا ہوں نا. جنت اور جہنم کا علم بھائی تم سنو گے, سنو گے جبھی تو بتاؤں گا, یا پھر اپنے بھوگ پہ جاؤ گے. بھائی جنت اور جہنم کا علم ہمارے لیے کیا ہے؟ ارے اللہ کے بندے, تم جنت اور جہنم کو تم نے نہیں دیکھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. کیا ایک پاگل سور نہیں جنت اور جہنم کو معلوم ہے اس کو جنت اور جہنم ہے بول کے؟ اگر میں پاگل سور کی بات کر رہا ہوں, میں تو اپنی بات کر رہا ہوں. ارے تو اندر کتاب میں لکھا ہوا ہے نا کہ بعض علوم غیبیہ ایسا علم ہے. بعد میں بات ہوگی, اس پہ بعد میں بات ہوگی. کیوں بعد میں بات ہوگی؟ پہلے میرے کو بات کرنا اگر ہمت ہے تو. ہمت ہے تو جواب دینا ہی نہیں آ رہا تمہیں. بناتے ہیں لوگ. اگر میں تمہارے گھر سے ثابت کر دوں گا کہ تمہارے علماء نے علماء دیوبند کو مسلمان مانا ہے, تمہارے گھر سے ثابت کروں گا. اللہ کے بندے, یہ بات کے بات ہے, تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر سمجھتے ہو, حاضر ناظر سمجھتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے حاضر ناظر. پہلے حاضر ناظر الگ ٹاپک ہے, پہلے حفظ الایمان کا دفاع کرو. تم نے کہا ہے کہ تمہارے پاس بعض علوم غیبیہ ہے, تو تم نے کون سا غیب دیکھا ہے؟ مجھے غیب بتاؤ. اب بھائی ایک منٹ جاؤ, میری بات سنو. جنت اور جہنم کا علم جو ہے یہ ہمارے لیے کیا ہے یہ بتا دو. اکبر, اللہ اکبر, اس کی عقل پر علیہ اللہ کے بندے, وہ علم ہے. غیب کہاں ہے؟ وہ تم نے غیب دیکھا ہے جنت دوزخ کو؟ ارے بھائی غیب اس کو کہتے ہیں دیکھنے کے بعد غیب رہتا ہے. وہ تمہاری عقل کہاں گئی ہے؟ تم نے کیا پڑھا ہے؟ دیکھنے کے بعد غیب رہتا ہے, دیکھنے کے بعد تو مطلع ہو گیا آدمی اس پر. تو وہی تو کہہ رہا ہوں, جب تمہارے پاس غیب کا علوم غیبیہ نہیں تو پھر تم نے اپنے اوپر بعض علوم غیبیہ کا اطلاع کیوں کیا؟ بے وقوف انسان. ارے بھائی ایک جنت اور جہنم کا علم یہ کیا ہے ہمارے لیے؟ ایک منٹ, تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہو کہ بعض ان کے پاس علوم غیبیہ ہے؟ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہو نا. مانتے ہیں. تو اب بعض علوم غیبیہ تمہارے پاس بھی ہے نا؟ ہمارے, ہم تو کیا ہے ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. نبی کے سامنے اللہ کے بندے, جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اس پہ بات کرو. بعض علوم غیبیہ تم نے اقرار کیا ہے کہ تمہارے پاس بھی ہے, اور ابھی تم نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ اکبر, بہت تمہارے دیوبندی بہت ہنسیں گے تمہارے پاس جب ریکارڈنگ ڈالوں گا انشاءاللہ یوٹیوب پہ. اور بعض علوم غیبیہ اور بعض علوم غیبیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہے, تو اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض جو علوم غیبیہ ہے وہ تم نے اپنی ذات کے اوپر بھی اطلاع کیا ہے. تو اب تم مجھے بتاؤ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے, لیکن پہلے میری بات سن لے. تجھے جواب دینا نہیں آ رہا, کسی بڑے کو لا لے, ٹھیک ہے؟ تو نے میرے سے نہیں مطلب ہے, جواب دینا ہی نہیں آ رہا تجھے, کیا بات کروں؟ جا رہا ہے, پڑھا لکھا کچھ ہے نہیں. جواب دینا نہیں آ رہا بندو, اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے اور تم کافر بنا رہے ہو. خود لوگوں کو کتابوں میں قبروں کو تسجدہ کرتے ہو تم, اور چادر چڑھاتے ہو. تمہارے نزدیک شیخ عبد